بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. صدق اللہ العلی العظیم. دو گواہ یا دو وصی کے سلسلے میں قسم لینے کا مسئلہ آیا تھا. اب آگے کہتے ہیں کہ ان دونوں سے قسم لینے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ وہ دونوں گناہ کے مستحق ہیں، یعنی خیانت اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں ورثہ میں سے دو آدمی ان دونوں کی جگہ کھڑے ہوں گے. پہلے ان دونوں سے قسم لی گئی تھی، اب یہ دونوں قسم کھائیں گے. یہ ورثہ میں سے دو آدمی جو میت کے قریب ہوں گے اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہاں ہماری شہادت یعنی ہمارا یہ قسم کھانا ان دونوں کی قسم کے مقابلے میں زیادہ برحق ہے، یعنی سچ ہے. یعنی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں، ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں ہم سچے ہیں، اور ہم اس یمین قسم میں حق سے تجاوز نہیں کر رہے. اگر ہم نے ایسا کیا، جھوٹی قسم کھائی، تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. بہرحال پہلے شاہد وصی سے قسم لی گئی تھی، اور اگر میت کے ورثہ کو ان کے بارے میں شبہ ہو، خیانت کا اندیشہ ہو، تو پھر یہ دونوں قسم کھائیں گے، میت کے ورثہ میں سے دو آدمی. اسی کو فرماتے فَإِنْ عُثِرَ، پس اگر مطلع ہوا جائے، اَيْ اُطُّلِيَ بَعْدَ حَلْفِهِمَا، ان دونوں کے قسم کے بعد مطلع ہوا جائے اس بات پر کہ وہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئے ہیں. گناہ کے مستحق کا مطلب ہے یعنی گناہ کے موجب فعل کا ارتکاب کیا ہے. ای فعلاً، ایسے فعل کے مستحق ہوئے جو گناہ ثابت کرے، یعنی خیانت یا شہادت میں کذب، جھوٹ. صورت بیان فرما رہے ہیں بہی طور سے کہ جس چیز کے بارے میں ان کو متہم کیا گیا وہ چیز ان کے پاس پالی گئی، جیسا کہ جو واقعہ بیان ہوا تھا، جام جو چاندی کا برتن تھا اس کے بارے میں تہمت تھی، اور وہ برتن پایا گیا، ملا. کہتے ہیں بہی طور سے کہ ان دونوں کے پاس مثلاً وہ چیز پائی جائے جس کے بارے میں ان پر تہمت آئی ہے، متہمہ بہ، جس کے بارے میں ان کو متہم کیا گیا. والداعیہ، اور یہ دونوں یعنی میت کے ورثہ میں اور یہ دونوں یعنی وہ وصی یا دونوں گواہ وہ دعویٰ کر رہے انہم ابتاہ، کہ ہم نے وہ سامان خریدا ہے میت سے، یا یہ کہ میت نے اس سامان کے بارے میں ان دونوں کے واسطے وصیت کر دی ہے. فآخران، تو دوسرے دو آدمی وہ دونوں ان کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. کھڑے ہونے کا مطلب ان کے قائم مقام ہو یمین کے سلسلے میں. پہلے ان دونوں سے قسم لی گئی تھی، اب
جنہوں نے ان پر تہمت رکھی جھوٹ کی، جن کو اطمینان نہیں ہے، وہ قسم کھائیں گے فی توجہ الیمین علیہما، ان دونوں کی طرف قسم کے متوجہ ہونے میں۔ یہ ورثہ میں سے دو آدمی وصی اور شاہد کی جگہ کھڑے ہو جائیں گے۔ من الذین، ان لوگوں میں سے جن پر کہ استحقاق ہوا، یعنی وصیت کا حق، مراد اس سے ورثہ ہیں۔ آگے اولیان جو ہے مصنف کہتے آخرانی سے اولیان بدل واقع ہے، ویبدل من آخران، آخران سے بدل لائے گی اولیان کو۔ یہ اولا کا تثنیہ ہے، اولیان اقرب کے معنی میں، یعنی میت سے جو قریب ہوں گے، الاقربان الیہ، میت سے جو قریب ہوں گے، یہ دو آدمی کھڑے ہوں گے، یہ دونوں قسم کھائیں گے۔ اور ایک قرأت میں اولین ہے جمع کے ساتھ، اور یہ اول کی جمع ہے۔ اس صورت میں ترکیب یہ ہوگی کہ یہ آخرانہ سے بدل نہیں ہے، بلکہ الذین استحق علیہم، الذین جو جمع کا صیغہ ہے، اسم موصول جمع، اس کی صفت اولین یا الذین سے بدل واقع، وہ لوگ جن پر کہ وصیت کا استحقاق ہے۔ اول یعنی جو میت سے زیادہ قریب ہے، تو اولین اور اولیان یہ دو قرأت ہیں۔ اولیان اولا کی جمع ہے اقرب کے معنی میں، اولین اولیان اولا کا تثنیہ ہے اقرب کے معنی میں، اور اولین یہ اول کی جمع ہے، اور یہ اول اسبق کے معنی میں، یعنی جو زیادہ قریب ہو، آگے ہو میت سے، یا اسبق بھی تقریباً اقرب ہی کے معنی میں۔ کہتے ہیں کہ ہر ایک قرأت میں اولین اول کی جمع ہے، یہ صفت ہے یا بدل ہے الذین استحق علیہم سے، فیقسمان باللہ، بس یہ دونوں قسم کھائیں گے۔ یقومان پر عطف ہے، یعنی یہ دونوں شاہد اور وصی کے قائم مقام ہو کر کے اور اللہ کی قسم کھائیں گے ان دونوں گواہوں کی خیانت پر، ویقولان، اور کہیں گے لشہادتنا، ہماری شہادت، یعنی ہمارے یمین، یہاں شہادت یمین کے معنی میں، ہماری قسم احق، زیادہ برحق یعنی سچ ہے، من شہادتی ما، ان دونوں کی شہادت، ان دونوں کی یمین قسم کے مقابلے میں، وما اعتدینا، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں، یہ بھی قسم میں شامل ہے کہ یہ بھی اس طرح بولیں گے، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کی، یعنی یمین قسم میں حق سے آگے نہ بڑھے۔ ان اذا، یقیناً، تب تو ہم، یعنی اگر ہم نے حق سے تجاوز کر لیا اور خود جھوٹ بول دی، ان پر خواہ جھوٹی تہمت لگا دی، تو لمن الظالمین، ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب یہ دو آیتیں جو ماقبل میں تھی، دونوں کا مفہوم مطلب بیان فرما رہے ہیں، جو تقریباً آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کر دی گئی ہے پوری وضاحت سے وہ باتیں، لیکن مصنف سب کا خلاصہ بیان کر دے رہے ہیں۔ فرماتے المعنی، اب مطلب یہ ہے پہلی آیت کا کہ محتضر، یعنی جس پر کہ موت حاضر ہوئی، جو آدمی قریب المرگ ہو گیا، وہ آدمی گواہ بنائے علی وصیتی، اپنی وصیت پر دو آدمیوں کو، وصیت کرے دو آدمی کو گواہ بنائے، یا یہ کہ یوصی علیہما، ان دونوں کو وصی بنا جائے، ان دونوں کو وصیت کر جائے، تو یہ دو گواہ یا دو وصی ہو گئے۔ کن لوگوں میں سے گواہ بنائے، وصی بنائے؟ من اہل دین، اپنے دین والوں میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے، او غیرہم، یا اپنے دین والوں کے علاوہ اور دوسروں میں سے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، جیسا کہ واقعے میں دو نصرانی شخص تھے۔ ان فقدہم، اگر اپنے دین والوں کو مفقود پائے، دین والے ہوں مسلمان، انہی
کو وصیت کرے انہی کو گواہ بنائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے دین والوں کے علاوہ دوسرے دین والوں کو بھی، یا اپنے دین والوں کے علاوہ کو ان فقدہم اگر اپنے دین والوں کو مفقود پائے، لے سفرین سفر وغیرہ میں جہاں بھی ہو، سفر میں واقعہ ہوا جیسا کہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا تھا اس میں سفر ہی سے متعلق پوری بات تھی، یا سفر کے علاوہ حضر میں اقامت میں بھی۔ فَإِنِ ارْتَابَتْ وَرْثَ فِيهِمَا، اب اگر ورثہ کو شک ہو رہا ان دونوں کے بارے میں، فَادَّعَوْا أَنَّهُمَا، اور یہ ورثہ دعویٰ کر رہے کہ ان دونوں وصی یا شاہد نے خیانت کی ہے، بِأَخْذِ شَيْءٍ کوئی چیز لے کر، یعنی جو کچھ کہ میت نے ورثہ کو دینے کے واسطے سامان حوالہ کیا تھا اس میں ان دونوں نے خیانت کر لی، مثلا کہہ دیا کہ ہم نے خریدا میت سے، یا میت نے اس چیز کی ہمارے لیے وصیت کر دی، بس دعویٰ کریں کہ انہوں نے خیانت کی ہے کوئی چیز لے کر، او دفعوا الی الشخص، یا یہ کہ وہ سامان کسی اور دوسرے شخص کو دیا، زعمن یہ گمان کرتے ہوئے کہ میت نے اوصى له به اس کے لیے وہ چیز کی وصیت کر دی تھی۔ بہرحال ورثہ جس کا حق جا رہا ہے اس کے بارے میں ان کو شبہ ہے کہ اس نے لے لیا، خیانت کی، یا یہ کہ کسی اور کو دے دیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میت نے ہی اس کو دینے کی وصیت کی۔ فَلْيُحْلِفَا الآخر فَلْيَحْلِفَا، پس یہ دونوں کے دونوں قسم کھائیں گے آخر تک۔ یہ پوری بات تفصیل سے بتائی کہ وہ دونوں فیقسمان نے جو کہا تھا اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا۔ فَلْيَحْلِفَا، پس وہ دونوں قسم کھائیں گے، آخر آیت تک یہ پوری بات آئی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنِ اطُّلِعَ عَلَىٰ أَمَارَةِ تَكْذِبِهِمَا، پس اگر مطلع ہوا جائے ان دونوں گواہوں وصی کے جھوٹ کی علامت پر، فَادَّعَيَا، پس وہ دونوں دعویٰ کریں، دافعاً لَهُ، اس کے دفاع کرنے کا مطلب یعنی اس پر جو خیانت کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کو دفاع کرنے کا دعویٰ کرے کہ ایسی خیانت ویانت نہیں ہے، ہم نے جھوٹ نہیں کہا ہے، کوئی خیانت نہیں کی۔ حلف اقرب الورثہ، تو ایسی صورت میں ورثہ میں جو سب سے زیادہ قریب ہوگا میت کے، وہ قسم کھاویں علی کذبہما، ان دونوں کے جھوٹ پر، وصدق ما ادعوا، اور اس کی سچائی پر جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اب آگے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو تھا کہ گواہ بناوے اپنے دین والوں میں سے یا اپنے دین والوں کے علاوہ غیر دین والوں میں سے بھی، کہتے ہیں کہ اوپر میں جو آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم، بتایا جا چکا شہادت یا تو اپنے اصل معنی میں یا شہادت وصیت کے معنی میں۔ اب اگر وصیت کے بارے میں یہ پورا مسئلہ لیتے ہیں کہ وصیت کا معاملہ ہو تو دو آدمی جن دونوں کو وصیت کرے، وصی بناوے، حکم یہ تھا کہ اہل دین میں سے ہو یا اہل دین کے علاوہ کسی میں سے بھی، تو کہتے یہ حکم یعنی اہل دین میں سے کسی کو وصی بنا جائے یا اہل دین کے علاوہ دوسرے دین والوں میں سے بھی، فرماتے ہیں کہ وصی کے سلسلے میں یہ حکم ثابت ہے، یعنی ابھی بھی یہی حکم ہے کہ کسی کو بھی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کسی کو بھی وصی بنا سکتا ہے جس پر کہ اطمینان ہو، لیکن شہادت کو اپنے اصل معنی میں لیتے ہیں، اور یہ مسئلہ وصی کے بارے میں شاہد کے بارے میں ہے، تو شہادت کے سلسلے میں یہ حکم جو تھا کہ گواہ بناوے چاہے اپنے دین والوں میں یا اپنے دین والوں کے علاوہ کسی اور دوسرے کو، تو یہ حکم شہادت کے سلسلے میں منسوخ ہے، اس لیے کہ بعد میں چل کر کے شاہد اور گواہ میں اسلام ہونے کی شرط لگ گئی ہے، گواہ وہی بنے گا جو کہ مسلمان ہوگا،
لہٰذا وہ جو عموم تھا کہ اہل دین میں سے بناوے یا غیر اہل دین میں، تو یہ حکم عموم والا منسوخ ہو گیا۔ اب گواہ کے لیے اسلام کی شرط ہو گئی، اسی کو کہتے ہیں۔ اور حکم ثابت ہے وصی کے سلسلے میں، لیکن شاہد کے سلسلے میں وہ حکم منسوخ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وقضا شہادت غیر اہل ملہ منسوخہ، اور اسی طرح سے اپنے ملت اپنے دین والوں کے علاوہ کسی اور کو گواہ بنانا، تو یہ بھی منسوخ ہو گیا۔ کیونکہ گواہی کے لیے اسلام شرط ہو گئی، اور جب اسلام کی شرط آ گئی تو یقیناً اب دین والوں کے علاوہ غیر اہل دین کی گواہی یہ ثابت نہیں رہے گی، منسوخ ہو جائے گی۔ کسی اسلام والے ہی کو گواہ بنانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح آیت میں تھا عصر کی نماز کا اعتبار کیا گیا تھا، عصر کی نماز کے بعد قسم لی گئی تھی، تو یہ قسم میں تغلیظ پیدا کرنے کے لیے وقت اور زمانے کے اعتبار سے، جیسے جگہ کے اعتبار سے قسم میں تغلیظ پیدا ہوتی ہے، سخت قسم ہوتی ہے، جیسے مسجد میں قسم لے، کسی مقدس جگہ پہ قسم لے، ویسے ہی عظمت اور اہمیت والے وقت اور زمانے کے اعتبار سے قسم لینے پر بھی اس قسم میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، بہت ہی سخت قسم کی قسم بن جاتی۔ کہتے ہیں واعتبار صلاۃ العصر، عصر کی نماز کا اعتبار کرنا تغلیظ کے لیے، یعنی قسم میں سختی پیدا کرنے کے لیے۔ ایسی مسئلہ تھا آیت میں کہ ورثہ کے اقربا رشتہ داروں میں سے 2 آدمیوں کو خاص کر کے قسم کے لیے کھڑا کیا جائے، 2 آدمی کے ساتھ قسم کو خاص کیا گیا۔ فرمایا تھا فآخران یقومان مقامہما الاولیان فیقسمان باللہ۔ تو یہ آیت میں جو قسم کو 2 آدمیوں کے ساتھ خاص کیا گیا، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ 2 آدمی کوئی ضروری نہیں ہے، ایک آدمی بھی قسم کھا لے ورثہ میں سے، یا 1 سے زیادہ 2 سے زیادہ، جتنے بھی جن کو علم یقین ہو اور وہ سب مستحق تھے، ورثہ میں سے تھے، تو ان لوگوں کی قسم کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ تو 2 کی تخصیص کیوں ہوئی؟ اسی کا جواب دے رہے ہیں۔ اور قسم کو خاص کرنا آیت میں 2 کے ساتھ ورثہ کے قریب لوگوں میں سے 2 آدمیوں کے ساتھ قسم کو خاص کر دینا، یہ خصوص الواقعہ، یہ اس خاص واقعہ کی وجہ سے اللہ کی نظر جس واقعے کے پس منظر میں آیت نازل ہوئی تھی، اور وہ واقعہ ماقبل میں بتایا جا چکا تھا کہ 3 آدمی تھے جو شام کی طرف تجارت کے لیے گئے تھے۔ ایک عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام بوزیل سہمی یا بودیل سہمی، اور ان کے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک عدی بن بدہ اور ایک تمیم داری، یہ دونوں نصرانی تھے۔ اور پھر بعد میں بودیل یا بوزیل کے مستحقین اقربا میں سے 2 آدمی کھڑے ہوئے تھے، قسم کھائے تھے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ قسم کو خاص کرنا آیت میں 2 آدمیوں کے ساتھ ورثہ کے اقربا میں سے، یہ اس واقعے، خاص کر اس واقعے کی وجہ سے جس واقعے کے لیے آیت نازل ہوئی، اور وہ واقعہ وہ ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا، ان رجلا من بنی سہم، کہ قبیلہ بنو سہم کا ایک آدمی جس کا نام بوزیل سہمی یا بودیل سہمی تھا، بتایا جا چکا، وہ نکلا تمیم داری کے ساتھ اور عدی بن بدہ کے ساتھ۔ تمیم داری بعد میں چل کر اسلام لے آئے تھے، مشاہیر صحابہ میں سے ہوئے۔ عدی بن بدہ ان کا اسلام البتہ ثابت نہیں ہوا۔ کہتے یہ ان دونوں کے ساتھ نکلا، سفر کو شام گیا تھا تجارت کے لیے، وَهُمَا نصرانیان، اور یہ دونوں تمیم داری عدی بن بدہ یہ دونوں نصرانی تھے۔
فمات سہمی، پس سہمی یعنی بودیل سہمی وہ وفات پا گیا، مر گیا، بے ارضٍ ایسی زمین میں جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، لہذا ان دونوں کو گواہ بنایا یا ان دونوں کو وصیت کی اور سامان وغیرہ ان کو پیش کر دیا، جیسا کہ تفصیل سے واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ فلما قدیمہ بترکتی، چنانچہ جب وہ دونوں اس سہمی کے ترکے کو لے کر واپس آئے، فقدوا جاما من فضہ، تو ان لوگوں نے یعنی سہمی کے ورثہ نے چاندی کا ایک جام برتن پیالہ مفقود پایا۔ جام گلاس کو کہتے ہیں، کاس، لیکن مراد بڑا سا برتن ہے، مخوصا بالذهب، جس پر کہ سونے کا نقش و نگار بنا ہوا تھا۔ فرفع الی النبی، پس وہ دونوں مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے گئے۔ یہ تہمت لگائی گئی تھی ان دونوں پر، اور وہ جام پیالہ دوسرے کے ہاتھ سے مل بھی گیا تھا۔ پس وہ دونوں مقدمہ لے کے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ کہ فرفعا الی النبی، ان دونوں کو لے جائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان دونوں کا مقدمہ پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فنزلت، تو اس موقع پر آیت نازل ہوئی، فاحلفہما، پورے شان نزول کو مصنف نے اپنی اس عبارت میں بیان فرمائی۔ فاحلفہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے قسم لی۔ ثم وجد الجام بمکہ، پھر وہ جام برتن پیالہ مکہ میں پایا گیا۔ فقال، جس آدمی کے پاس پایا گیا اسے پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے لائے، تو اس نے کہا ابتعناہ، کہ ہم نے اسے خریدا ہے تمیم اور عدی سے۔ فنزلت الآیت الثانیہ، تو پھر دوسری والی آیت نازل ہوئی کہ ان کی خیانت ثابت ہو گئی ہے، تو اب دو آدمی ورثہ میں سے کھڑے ہوں اور قسم کھائیں۔ فقام رجلان من اولیاء سہمی، تو سہمی کے اولیاء رشتہ داروں اقربا میں سے دو آدمی کھڑے ہوئے۔ ایک آدمی تو عمرو بن عاص تھے، دوسرے آدمی کا نام مطلب بن ابی وداع تھا۔ سہمی کے اولیاء رشتہ داروں میں سے دو آدمی کھڑے ہوئے اور ان دونوں نے قسم کھائی کہ یہ دونوں خیانت کیے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ وفی روایت ترمذی، یہ روایت تو امام بخاری کی تھی جو مصنف نے پیش کر دی۔ اسی ضمن میں امام ترمذی نے جو اپنی روایت میں جو کچھ کہا ہے اس کو بیان فرماتے، اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ عمرو بن عاص کھڑے ہوئے اور ایک دوسرا آدمی ان میں سے یعنی سہمی کے رشتہ داروں میں سے، جس کا نام بتایا کہ ایک کا نام تو عمرو بن عاص ہے اور دوسرے کا نام مطلب بن ابی وداع، اور ایک دوسرا آدمی ان میں سے، ان دونوں نے قسم کھائی، اور یہ دونوں سہمی سے زیادہ قریب تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آدمی بیمار پڑا تھا، فاوصى الیہما، تو ان دونوں کو یعنی عدی کو اور تمیم کو وصیت کر دی تھی، اور ان دونوں کو حکم دیا تھا یبلغا ما ترک اہلہ، کہ وہ پہنچا دے وہ سامان جو ان کے ترکے کا جو یہ چھوڑے جا رہا، اہلہ، اس کے گھر والوں تک۔ فلما مات، پس جب وہ مر گیا، اخذ الجام، تو ان دونوں نے جام لے لیا، وہ جو برتن پیالہ تھا چاندی کا، ودفع الی اہلہ، اور اس کے گھر والے کو دیا، ما بقیہ، وہ سامان جو باقی رہ گیا تھا۔ بہرحال یہ حکم کہ پہلے شاہد یا وصی سے قسم لی گئی یا پھر بعد میں چل کر کے ورثہ کے اقربا رشتہ داروں میں سے جن کو اطمینان نہیں ہے ان سے قسم لی گئی، تو قسم شاہد وصی سے ورثہ کی طرف جو پلٹ گئی، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس حکمت کو ذالکہ سے آگے بیان فرما رہے ہیں، ذالکہ الحکم المذکور، کہ یہ جو مذکورہ حکم تھا یمین کا ورثہ کی طرف پھیرنا، ادنیٰ ان یاتوا، یہاں سے اس حکمت کو بیان کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔